بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیغام ڈیجیٹل ٹی وی نے اس سے قبل فیسکو کے حوالے سے جو بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہم نے خبر دی ہے، اس میں سب سے ہمارے نمایاں شخصیت رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید محمد سلیم شاہ صاحب، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ایس سی سیکنڈ سرکل، آج ہمارے یہ مہمان ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیسکو کے حوالے سے ہم نے ریسنٹلی ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وائرل کی تھی لنکس کے ذریعے۔ آپ پیغام ڈیجیٹل ٹی وی کو لنکس کے ذریعے واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ٹی وی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لنکس پہ جا کے فیصل آباد ڈویژن کی خبریں، فریش جو نیوز ہیں وہ آپ کو ہمارے لنکس سے مل جائیں گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے ایک رپورٹ جاری کی تھی فیصل آباد کے 8 بازاروں کے حوالے سے۔ اس میں شاہ صاحب کا بھی ایریا بنتا ہے، جس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے شارٹ سرکٹ سے، اور ایک پرپوزل گئی تھی چیف فیسکو کی طرف سے۔ ہماری پہلی نشست چیف فیسکو پھر ڈی سی صاحب سے ہو چکی ہے، لیکن ہم نے وہ 17 کروڑ کی پرپوزل کے حوالے سے ابھی تک جو پیش رفت ہے وہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ۔ لیکن ہم آج جو ہمارے ساتھ سب سے نمایاں شخصیت رہی ہیں، جس میں پیغام سوشل میڈیا نے اور پیغام نیوز نیٹ ورک نے بہت زیادہ کوریج کی ہے، اس کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہم اپنے مہمان سے، ہمارے آج کے مہمان انتہائی شفیق انسان ہیں، اور یہ نہ کہ افسران میں ان کی بڑی ماشاءاللہ یہ معروف شخصیت رکھتے ہیں، بلکہ عام جو افراد ہیں سیکنڈ سرکل کے جتنے ڈویژنز ہیں ان میں بھی ان کی جو صارف ہیں وہ ان سے بہت مستفید ہو رہے ہیں، ریلیف لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے شاہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پہلے ہم کویشچنس کریں گے آپ نے ابھی تک جو ریسنٹلی مینٹیننس کے حوالے سے اور اپ گریشن کے حوالے سے اپ گریڈ کر رہے ہیں آپ اپنے اس پورے سرکل کو ماشاءاللہ، اور اپ گریڈ آپ نے ابھی تک کون سی چیزیں کی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے گا، پھر اگلے سوالات کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میرا جو سرکل ہے یہ بیسیکلی 6 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ اس میں میرے پاس 6 ایکسینس ہیں اور 35 سب ڈویژنس ہیں، یعنی اس میں 35 ایس ڈی اوز ہیں، 6 آر اوز ہیں، اور جو سرکل آفس ہے اس میں ایک ٹیکنیکل آفیسر ہوتے ہیں اور ایک ڈی سی ایم ہے۔ یہ ہمارا جو اوور آل مین پاور ہے، جو میرا سرکل جس پہ کنسسٹ کر رہا ہے، وہ اپروکسیمیٹلی 48 آفیسز ہیں جن کی رسپانسبلٹی میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ تو میرے سرکل میں اس وقت جو ٹوٹل نمبر آف کنزیومرز ہیں وہ 12.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مجھے اتنے بڑے لوگوں کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور جس ڈپارٹمنٹ کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، اس ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں، اور اگر کوئی دوزخ کا طلبگار ہے تو وہ بھی کما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہے، جو میرا صارف ہے، وہ میرے پاس بھیج رہا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کنزیومر میرے اس کمرے سے انٹر ہو کے میرے پاس آ گیا ہے اس کا مسئلہ ہر حال میں حل ہونا چاہیے۔ اب میرے جو سرکل میں نمبر آف فیڈرز ہیں 255 فیڈرز ہیں، 255۔ تو ہم نے اپنے جو سی او ہیں ہمارے عامر پنو صاحب، ہی از ویری وائبرنٹ آفیسر، ہی از ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ آفیسر، تو ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے ان کا ایک مینٹیننس پروگرام چاک آؤٹ کیا۔ اس پروگرام کے تحت ہمارے جو فیڈرز ہیں ان کی جو ٹری کٹنگ ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کہیں پہ ٹری ٹریمنگ کے ایشوز ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی لوز جمپرز ہیں یا ڈیٹیریوریٹڈ جمپرز ہیں، کوئی جمپرز خراب ہو گئے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ ہے۔ اور یہ سارا تردد، یہ ساری ایفرٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آگے سمر سیزن آ رہا ہے اس میں لوگوں کو ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، سپلائی جو ہے ان کو 24/7 آورس پرووائڈ کی جائے، اور ساتھ جو آگے ماہ رمضان مقدس مہینہ آ رہا ہے ہمارا، تو اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ اگر اب ہم مینٹیننس کریں گے تو جو ہمارا صارف ہے وہ ماہ رمضان میں بجلی کی سہولت سے بلا تعطل مستفید ہو سکے گا۔ تو اس میں اب تک جو ہے ایک تو ہم نے جو 255 فیڈرز ہیں ان کی مینٹیننس کا پروگرام ہمارا کنٹینیو ہے، اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو ٹرانسفارمرز ہیں مختلف کیپیسٹیز کے،
ہم چونکہ فیلڈ میں بیٹھے ہیں تو اس میں جو ہمارے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز ہیں یہ 10 kVA سے آن ورڈ ہم 630 kVA تک ہمارے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں. تو ان کی جو مین ٹرانسفارمر 50 kVA 100 اور 200 kVA کے ہیں جو ہمارا جنرل کنزیومر ہے، ہمارا صارف ہے جس کے تھرو ہم اس کو سپلائی دے رہے ہیں. تو کافی ٹرانسفارمر میرے اس سرکل میں 6 ٹرانسفارمر تھے جو 2 فیزز پہ چل رہے تھے. تو سی او صاحب نے ہمارے بہت مہربانی کی انہوں نے، اور میں نے اپنے سرکل میں 305 ٹرانسفارمرز ایسے ہیں 6 ٹرانسفارمر جن کو ریپلیس کیا، ان کی جگہ پہ ہیلدی ٹرانسفارمرز جو ہیں ہم نے انسٹال کیے. پھر اس سے آگے چل کے کچھ ہمارے چین آگمنٹیشن کے کیسز ہیں. یہ وہ کیسز ہوتے ہیں کہ اگر ٹرانسفارمر میرا 200 kVA کا ہے، وہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے 100 کا ٹرانسفارمر جو ہے اس کی فردر ایڈیشن کرنی ہے. اسی طرح اگر 100 kVA کا ہے تو اس کو میں نے آگمنٹ کر کے اس کی جگہ پہ 200 kVA ٹرانسفارمر انسٹال کرنا ہے، اور 50 kVA کا اگر کوئی ہے تو اس کو 100 kVA میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس وقت تک جو ہے میں نے ٹوٹل جو چین پروپوزلز میری ہیں یہ 75 تھیں جو ہم نے اپروو کی. 75 میں سے 25 پروپوزلز ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اور جو ریمیننگ میری پروپوزل 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں یہ ابھی انڈر پروسیس ہیں، اور وی آر گوئنگ ٹو ریپلیس دیز ٹرانسفارمرز میکسیمم ود ان کپل آف منتھس. اسی طرح کچھ ہماری ایل ٹی پروپوزلز تھیں، وہاں پہ ایل ٹی پروپوزلز کہ اگر ایک تو ہم نے اس میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی جو ایگزسٹنگ ٹرانسفارمر ہے اگر وہ اوور لوڈ ہے تو اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے، اور جو لائن ہے ایل ٹی لائن جس کے تھرو صارف کے گھر تک جو ہے ہم الیکٹریسٹی کی سپلائی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ اگر آف سائز کنڈکٹر ہے، لو کیپیسٹی کا کنڈکٹر ہے تو اس کی ہم نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے، اور اگر وہ کنڈکٹر ڈیمیج کنڈیشن میں ہے تو اس کو ریپلیس کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے سرکل میں اس وقت 177 جو ہیں ایل ٹی پروپوزلز ہیں جو اپروو کرائیں ہیں. آ کے مجھے کوئی یہاں پہ 1 سال کا پیریڈ ہونے والا ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں. تو 10 مہینے کے پیریڈ میں میں نے 177 جو پروپوزل ہیں وہ اپروو کروائیں، اور اس میں سے اس وقت تک ہم نے 100 پروپوزلز ایگزیکیوٹ کر دی ہیں، اور ریمیننگ 77 جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں. اور وہ بھی میری پوری کوشش ہے کہ یہ جو کمنگ سمر سیزن ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے ہم ان کو ایگزیکیوٹ کر دیں، تاکہ جو ہمارا صارف ہے وہ ہماری ان ایفرٹ سے، ہماری ان کوششوں سے مستفید ہو سکے. شاہ صاحب سب سے بڑا اہم جو مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو بڑا آبزرو کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے اور کئی ماہ کئی دن، اب تو کئی ماہ میں دیکھ رہا ہوں ٹرانسفارمر میں ٹرالیاں کھڑی رہتی ہیں اور وہ رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں گلی محلوں میں، سڑکوں میں، مین شاہراہوں پہ. تو آپ نے جیسے آپ نے اتنے سارا کام کیا، ٹرانسفارمر کو ریپلیس کیا ہے، تو اس طرح کی آپ کے پاس کتنی شکایات آئیں کہ ٹرالی لگی ہوئی عرصہ ہو گیا ہے؟ باقی سب ڈویژن میں ہم نے دیکھا ہے کہ آیا آپ کے سیکنڈ سرکل میں بھی یہ سچویشن ہے ایسی؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. اس میں کچھ ایسے کیسز میرے نوٹس میں آئے تھے کہ ایک ٹرانسفارمر ہمارا سائٹ پہ ڈیمیج ہوا اور اس کی جگہ پہ ہم نے ٹرالی ریپلیس کرنی تھی، وہ نہ ہو سکی. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو گیا، ہمارے پاس چونکہ اپنی ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ ہے، فیسکو وہاں پہ ٹرانسفارمر خود ریپیئر کرتی ہے، اور اس ریپیئر کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فیلڈ میں کوئی ٹرانسفارمر انسٹال کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو پرائیویٹ الیکٹریشین ریپیئر کرے آ کے اور وہ سب سٹینڈرڈ میٹیریل یوز کرے، تو اس کی بجائے ہم اپنی جو ورکشاپ ہے وہاں پہ ٹرانسفارمر ریپیئر کرتے ہیں، اور جو 100% پیور کاپر ہوتا ہے اس سے ہم ٹرانسفارمر کو جو ہے ریپیئر کر کے اس کی وائنڈنگ کر کے فیلڈ میں ری انسٹال کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ میرے پاس سرکل میں اس وقت تک 133 ٹرالیز ہیں. یہ وہ ٹرالیز ہیں جو ہم نے ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کہیں پہ ٹرانسفارمر اگر ڈیمیج ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ان لکیلی ٹرانسفارمر اویلیبل نہیں ہے تو ہم ٹرالی انسٹال کر کے سپلائی ریسٹور کر دیتے ہیں، تاکہ جو صارف ہے اس کو کسی قسم کی شدید موسم میں اذیت برداشت نہ کرنی پڑے. اب میرے پاس جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ چیز میرے نوٹس میں آئی کہ ٹرالیز لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں نیرو پیسیجز ہیں، ان کا گزرنا وہاں سے مشکل ہے، لوگ تنگ ہیں صارف. تو پھر میں نے کوشش کر کے سی او صاحب نے خاص مہربانی کی، انہوں نے ہمیں ٹرانسفارمرز
ایشو کیے، اور جہاں جہاں پہ ممکن تھا ہم نے وہاں پہ ٹرانسفارمر انسٹال کر کے ٹرالی سپیئر کیں۔ اگر جیسے بھی میرے نوٹس میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، میرے پاس 133 میں سے 118 ٹرالیز سپیئر کھڑی ہیں، اور ریمیننگ جو 15 ہیں اس کا بھی میں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ود ان کپل آف ویکس ہم اس کو بھی ریپلیس کر کے ٹرالی سپیئر کریں، اور انہیں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے پاس سپیئر رکھیں۔ اچھا شاہ صاحب، بڑا چرچہ آج کل ریکوری مہم کا، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ڈائریکشن آف آپ کی پاور منسٹری نے بڑی ڈائریکشن دی ہے، اور آپ کی پرائیویٹ آئیز ہونے کی وجہ سے بھی افواہیں آ رہی ہیں، یا کوئی پرپوزل ہے کہ وہ آپ کا ڈومین تو نہیں ہے پرائیویٹ کا ہونا ہے، پرائیویٹ اس ادارے نے، فیسکو نے، لیکن ایک ریکوری کا بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ کے ہاں ریکوری کی مہم کیسی ہے؟ آپ نے کتنے پرسنٹ ریکوری کر لی ہے؟ اور آپ کا جو ہے اس وقت ریکارڈ ہے 2024 میں، اس کے بارے میں ہمیں شارٹلی ذرا بریف کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ریکوری کا ایسا ہے کہ یہ جو ہمارا دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، تو ہمارے جو سی او ہیں ان کی ڈائریکشن پہ یہ مہینہ اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز اے ریکوری منتھ۔ تو ریکوری میں کچھ ڈیفیسٹ تھا، اس کی ریزن لوگوں کے جو اکنامیکل کانسٹینٹس ہیں، ان کی جو مالی حالت ہے، اس وجہ سے ہماری ریکوری چونکہ اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، انٹر لنک ہے، تو ریکوری ہماری افیکٹ ہوئی۔ اس میں ہم نے دسمبر کے مہینے کو ایز اے ریکوری منتھ ڈکلیئر کیا۔ میری ٹیم نے بہت محنت کی، جو ہمارے صارفین ہیں، ہمارے کنزیومر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور دسمبر میں میرے سرکل کی ریکوری ہے یہ 107% ہے۔ 107% ریکوری ہم نے اس دسمبر کے مہینے میں کی ہے الحمدللہ، اور جو میری پروگریسو ریکوری ہے یعنی 10 مہینوں کی، وہ 100% ہے۔ تو ریکوری میں زیادہ جو ہمارا ایریئر ہے وہ سٹک ہوا ہے ڈومیسٹک کنزیومر کا۔ ڈومیسٹک کنزیومر ان کے چونکہ اکنامیکل کانسٹینٹس ہیں، پریشانیاں ہیں لوگوں کو، وہ پھر ہمارے پاس مختلف کنزیومر یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی جینون ایشو ہوتا ہے تو میں ان کو پارٹس میں کوشش کرتا ہوں کہ الاؤ کر دیا جائے، تاکہ ان کی سپلائی بھی چلتی رہے، وہ ہمارے لوپ میں بھی رہیں، اور ہماری ریکوری بھی افیکٹ نہ ہو۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے ڈومیسٹک کنزیومر کی بات کی، بڑے ڈسٹرب ہیں ڈومیسٹک کنزیومر، کیونکہ سردی میں بھی وہ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ایکسپینسز، تو گرمیوں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو ایسے آپ کی ڈومیننگ کی خوش نمید ہے کہ آئی پی پیز کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کوئی بجلی سستی ہونے کی امید ہے ہمیں عام صارف کو، خاص طور پر گھریلو صارف کو؟ اس وقت یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، فیسکو کے اعلیٰ افسران اور منسٹری کی طرف دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی نمید ہے کہ بجلی سستی ہو جائے گی آگے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت کویسچن ہے آپ کا، بڑا ریلیونٹ ہے۔ اس میں جو ہماری پریزنٹ رجیم ہے، جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، خاص کر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ جو صارف ہے اس کو سستی بجلی پرووائڈ کی جائے۔ اس کے لیے ان بہت کوشش کر رہے ہیں حکومتی لیول پہ، اور جو آئی پی پیز کے کچھ ایگریمنٹس ہوئے تھے ان کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، ہماری منسٹری کی طرف سے لوگوں کو بجلی سستی ہونے کی خوشخبری ملے گی۔ اچھا شاہ صاحب، کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں یہ فیس بک پہ اور آن لائن اور پریکٹیکلی طور پہ بھی آپ کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں، کہ کھلی کچہریوں میں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اور آیا کھلی کچہریوں میں ایک طرح رسائی ہے، یا کھلی کچہریوں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، کہ صرف یہ کاغذی کارروائی کی حد تک ہی ہے؟ یہ جو کھلی کچہریاں ہیں، اوپن کچہریز، اوپن پبلک میٹنگز، یہ بھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، یہ ان کا ویژن تھا، جس کو ہماری منسٹری نے اور ہمارے جو سی او ہیں انہوں نے ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا۔ ان کچہری کا مقصد یہ تھا کہ جو صارف اپنے آفیسرز تک اس کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات آفیسرز اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے سب آفیسرز کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ دن 11 بجے سے 1 بجے تک اپنے آفیسز کے باہر کھلی کچہریاں لگائیں گے۔ جو صارف ان کے پاس آئیں گے، ان کی جو شکایات ہیں، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، ان کا موقع پہ ازالہ کیا جائے گا۔ تو اس میں جنرلی جو صارف کمپلینٹس لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، کسی کی سپلائی کا ایشو ہوتا ہے، کسی کا ڈیفیکٹو میٹرز ہو جاتا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کا ایشو ہے، کسی کے بلنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو وہ صارف آتے ہیں اور موقع پر ہی ان کی جو ریڈریسل ہے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں،
ان کا ازالہ کر دیا جاتا ہے۔ جی جی اب جی جی اس میں ایک اور میں ریلیونٹ بات کروں گا کہ جو ہمارے سی او ہیں جناب عامر پنو صاحب، تو جب انہوں نے لاسٹ ایئر دسمبر میں چارج لیا تو اس کے ساتھ ہی فیسکو میں جو اگر کہیں پہ کچھ شکایات تھیں اوور بلنگ کی تو وہ ٹوٹلی انہوں نے آ کے ختم کر دیں۔ اب الحمدللہ فیسکو میں سنگل یونٹ کی بھی اوور بلنگ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ریئل ہمارا ڈیٹا ہے ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو ریئل بلنگ ہے ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی صارف کو ایک یونٹ کی بھی اوور بلنگ یہاں پہ پوری فیسکو میں نہیں کی جا رہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آفیسز ہیں ان میں جو رش تھا، جو لوگوں کا ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو لوگ ہمارے پاس وہی آتے ہیں جن کا اگر کوئی جینون ایشو ہے، کسی کے میٹر کی ریپلیسمنٹ کا مسئلہ بن گیا ہے یا کہ کہیں پہ کوئی سپلائی کا ایشو ہے، اب وہ کنزیومر تو ضرور آتا ہے۔ اوور بلنگ کے ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں پینڈنگ میٹرز کا بہت سارا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تمہاری سفارش ہو تو میٹر جدے لگ جاتا ہے، اگر نہیں سفارش تو ہم کہیں کہ وہاں ہماری تو اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، ڈیمانڈ نوٹس بھی نہیں بنتا۔ عام پبلک کا یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہ اوور بلنگ کے علاوہ انسٹالمنٹ کے علاوہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ میٹر کیسے لگوانا ہے۔ تو اس کے لیے سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے، بہت ساری اپروچ چاہیے۔ تو آپ کے سرکل میں اس طرح کی صورتحال سے آپ کے پاس کچھ شکایات آئی ہیں، آپ نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب شروع میں تو ایسا ایشو ضرور آیا ہے، کچھ ہمارے پاس اس وقت میٹرز کی شارٹیج بھی تھی، لیکن بعد میں جتنے بھی ایس ڈی اوز صاحبان ہیں اور ہمارے ایکسینس حضرات ہیں تو ان کو ڈائریکشن کنوے کی گئی ہمارے سی او کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ایپلیکیشن، چونکہ اب ایپلیکیشن نیو کنیکشن کی آن لائن انٹر ہوتی ہے، تو ایپلیکیشن اگر انٹر ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے ایز ارلی ایز پاسبل ڈی این ایشو کرنا ہے۔ اگر وہ ہماری ایس او پی کے مطابق ہے، ہماری ایس ڈی آئی کے مطابق ہے، یعنی جو ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیزائن انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق ہے، تو اس کو ڈیمانڈ نوٹس ایشو کر دیا جاتا ہے۔ جب صارف ڈی این پے کر دیتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے 1 مہینے کے اندر اندر اس کا میٹر ہم انسٹال کر دیتے ہیں۔ اب ایسی کوئی میرے پاس شکایات نہیں آ رہی کہ ہم نے ڈیمانڈ نوٹس پے کر دیا ہے اور ہمارا جو میٹر ہے وہ انسٹال نہیں ہوا۔ اچھا، پورے ملک میں چوری کی مہم جو ہے، بجلی چوری مہم بڑی عروج پہ ہے اس وقت، اور اس میں وزیر اعظم نے بھی بڑا خاص انٹرسٹ لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، اور پھر اویس لغاری آپ کے پاور منسٹر نے بھی، پاور منسٹر بھی اس میں انوالو ہے، پھر فیسکو کی طرف پہ چیف صاحب نے بھی اس پہ کافی ہمیں پریس ریلیزیں ملتی رہتی ہیں اور لوگوں کی رائے بھی آتی رہتی ہیں۔ ابھی تک جو بجلی چوری کے حوالے سے ایک تو کنزیومر صارف انوالو ہے، اس کے علاوہ آپ نے 2024 میں اپنے عملے کے ارکان کو بھی ڈیجیٹل چوری بجلی کرتے ہوئے آپ نے پکڑا ہے، پھر آپ نے ایف آئی اے میں بھی کیسز کو فائل کروایا ہے، اینٹی کرپشن میں بھی کیسز کو فائل کروایا ہے۔ تو 2024 کیسے رہا بجلی چوری کے حوالے میں اور آپ کے صارف اور عملے کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہماری بجلی چوری کے متعلقہ کیمپین ہے، جو اینٹی تھیفٹ کیمپین ہے، تو اٹ از کنٹینیوڈ ان مائی سرکل ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ تو اس میں نے بہت کام کیا ہے یہاں پہ آ کے۔ اس میں نہ صرف جو ہمارے صارفین تھے جو بجلی چوری میں انوالو ہیں، میں نے ان کے خلاف سویئر قسم کے ایکشن لیے، بلکہ جو کچھ بلیک شیپ ایسی تھیں جو میرے ڈپارٹمنٹ سے تھیں، میں نے ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا۔ اور ایک بہت نوٹوریس گینگ تھا جو کہ سافٹ ویئر کے تھرو میٹرز ریورس کرتے تھے، تو ان کو ہم نے پکڑا، اور اس میں کچھ جو ان کے ساتھی تھے وہ مختلف لوکیلٹیز سے ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ کیا۔ اس میں ایف آئی اے نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ہمارے جو سی او صاحب ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا، منسٹری نے بہت سپورٹ کیا۔ تو یہ ایک ایسا گینگ تھا کہ جو نہ صرف فیصل آباد میں میٹر ریورس کرتے تھے، اور بلکہ ان کی جو روٹس تھیں یہ میری جو سمندری ڈویژن ہے وہاں پہ تھیں۔ پاک پتن سے ہم نے کچھ لوگ اریسٹ کیے، اوکاڑا سے اریسٹ کیے، لاہور سے کیے، گجرانوالہ سے، ملتان سے۔ تو اس کیمپین میں نے کوئی 9 ایسے اس گینگ کے لوگ تھے جن کو مختلف لوکیلٹیز سے ایف آئی اے کی مدد سے ہم نے ان کو اریسٹ کیا۔ اور ایف آئی اے کے جو ایک انسپیکٹر ہیں، میں ان کو بالکل اس میں کریڈٹ دوں گا اس چیز کا، امانت علی ان کے ایک انسپیکٹر ہیں، بڑا ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہے،
انہوں نے اس پہ بہت کام کیا. ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عمر فاروق صاحب, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا, اور ایف آئی اے کی اوور آل ساری ٹیم نے اس پہ بہت ورکنگ کی, اور ان لوگوں کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے جہاں جہاں پہ ان کی روٹس تھیں, جہاں جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے, ان کو وہاں سے اریسٹ کیا, اور پھر ان کو کورٹس میں لے کے گئے. کورٹس میں جو ہمارے یہاں پہ ایف آئی اے کورٹ کے جج ہیں رانا زاہد صاحب, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, اور ان لوگوں کو بیل آؤٹ نہیں کیا, کوئی بیل نہیں دی کسی کو, جب تک کہ جو ڈپارٹمنٹ کا لاس تھا انہوں نے وہ پے نہیں کیا. تو اسی گینگ سے متعلقہ کوئی 17 لوگ ہیں جو ہم نے اریسٹ کیے, اور اس میں 7 لوگ ہیں جو میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں. تو ان کے خلاف بھی میں نے ایف آئی آر لانچ کرائیں, اور دے آر اسٹل بیہائنڈ دی بارس. اور ڈیفینیٹلی جس پیٹرن پہ جو پروف ہیں ان کے اگینسٹ ہم لے کے گئے ہیں, تو دے پیپل ول ہیو ٹو فیس دی میوزک. یہ ایک ایسا گینگ ہے کہ جس کو ہم نے سپیئر کسی صورت نہیں کرنا تھا, چونکہ میں ان کے جتنے بھی ان فیسیلیٹیٹرز تھے ان کو بھی ہم نے پکڑا, وہ لوگ بھی بیہائنڈ, دے آر آلسو بیہائنڈ دی بارس. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں, تاکہ آئندہ کوئی بھی جو صارف ہے یا ہمارا جو ملازم ہے اس قسم کی جو مکروہ حرکت ہے اس کا سوچ بھی نہ سکے. اب اس میں فردر ڈاکٹر صاحب جو ہم نے اس کیمپین میں ہارویسٹ کیا, اس کا ہمیں آؤٹ کم کیا ملا, کیا فروٹ ہم نے اسے گین کیا, تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ایک ڈیٹیرنس جنریٹ ہوئی, لوگوں میں ایک فیئر آیا, خوف کا جو عنصر ہے وہ پینیٹریٹ ہوا, اور میرا جو لاس تھا سرکل کا وہ اس سے بہت کم ہوا. یعنی میرے جو یونٹس پہلے ضائع ہو رہے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. میرا اگر گریڈ سے جو یونٹ جا رہا ہے اور صارف کے میٹر کے تھرو اس کی پراپر بلنگ ہو رہی ہے, تو مجھے اب وہ پے بیک بھی ہو رہا ہے. پہلے میرا وہ یونٹ جو ہے, اس طرح کے جو نوٹوریس گینگ تھے یہ لوگ اس کو یونٹ کو تھیفٹ میں لے کے چلے جاتے تھے. میرا اگر گریڈ سے یونٹ آ رہا ہے اور اس کا آگے مجھے صارف کی طرف سے نہیں مل رہا تو وہ میرا لاس تھا. اب الحمدللہ ان ایفرٹس کے ساتھ ایف آئی اے کی کوششوں سے, میرے جو اپنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں ان کی کوششوں سے جو ہے ہم نے بہت فروٹفل رزلٹ اس میں حاصل کیے, اور میرا سرکل اس وقت لاسز میں پروگریسولی 1% ڈاؤن ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ جو اچیومنٹ ہے اٹ از ناٹ اونلی آن دی پارٹ آف فیسکو بٹ آلسو آن دی پارٹ آف ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ. کوئی آپ میسج دینا چاہیں ہمارے پیغام ڈیجیٹل کے تھرو, کوئی صارف کو یا اپنے اسٹاف کو؟ اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب پیغام سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میری جو ٹیم کے لوگ ہیں, میرے جو ملازمین ہیں, یہ میرا ایسٹ بھی ہیں. ان میں بڑے انتھوزیسٹک لوگ بھی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ڈیووٹڈ لوگ ہیں. تو جہاں میں نے پوری کوشش کی کہ جو ہمارے صارفین ہیں ان کو مختلف قسم کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں, ان کو ہم ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے وہ پرووائڈ کریں, ان کو اوور بلنگ سے ان کی جان چھڑائیں. تو یہ سارے پیرامیٹر ہم نے اچیو کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ جو میری ٹیم کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو میں نے پھر ان کے جو پروموشن بورڈز ہیں وہ کنڈکٹ کیے. میں نے اپنے 10 مہینے کے پیریڈ میں 5 پروموشن بورڈ الحمدللہ ہم نے کنڈکٹ کیے, اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کیا. تو اس میں اس وقت تک میں نے 75 لوگ ہیں جن کو پروموٹ کیا ہے, اور پھر میں نے اپ گریڈیشن کے بورڈ بھی کنڈکٹ کیے. 7 بورڈز میں نے اپ گریڈیشن کے کنڈکٹ کیے, اور اس میں 86 لوگ ہیں جن کو میں نے اپر سکیل پہ اپ گریڈ کیا. تو اس کا پرپز یہ تھا کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ یہ آگے چل کے مزید جذبے کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں, اور فیسکو کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. جی بہت شکریہ جناب سید محمد سلیم شاہ صاحب. ہمارے ساتھ سید محمد سلیم شاہ صاحب ایسی سیکنڈ سرکل. انہوں نے بتایا کہ میرے سرکل میں قطعی طور پر 0 اوور بلنگ ہے,
صارف کو ہم اپنی کھلی کچہریوں کے ذریعے ریلیف فراہم کر رہے ہیں، مینٹیننس ہو رہی ہے، اور جو اعلیٰ ہمارے افسران میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میری ٹیم کا حصہ ہے، ہم ان کی پروموشن بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایف آئی اے کو بھی خراج تحسین پیش کی، ایف آئی اے نے ان کے ساتھ بڑی ہیلپ کی، اور ایسے ان کے عملے کے ارکان جنہوں نے ڈیجیٹل بجلی چوری میں ملوث رہے ہیں، ان میں عبرتناک سزا دینے میں بھی ان کا بڑا رول ادا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ مہم جاری رہے گی، کھلی کچہریاں جاری رہیں گی، ریکوری مہم جاری رہے گی، بجلی چوری کے خلاف مہم جاری رہے گی، اور ہمارا پورا سٹاف جو ہے وہ اپنے صارف کی بہترین خدمت کے لیے جو حاضر ہے۔ انہوں نے نوید سنائی ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں بجلی سستی ہوگی، کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اور ان کے مذاکرات کی اس شکل میں، اس کی صورت میں امید ہے، اور کبھی امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اویس لغاری جو پاور منسٹر ہیں، وہ اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، بڑے رات دن کام کر رہے ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے۔ آئندہ کچھ مہینوں میں بجلی آپ کو سستی ملے گی، عوام کو ری ملے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ پیغام ڈیجیٹل کی طرف سے، ٹی وی کی طرف سے طاہر محمود خالق، میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں سلیم نعمانی صاحب۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔